Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fit and fine. Today we will start the second semester first monthly assessment and the topic is the story of patience chapter number 9. یہ کہانی بیسیکلی ایک جاب نامی شخص کی ہے جو کہ ایک بیبلیکل کریکٹر ہے. بیبلیکل کا مطلب ہے انجیل سے لیا ہوا ایک کریکٹر ہے. یہ لگ بھگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی بات ہے. جاب ایک بہت ہی امیر اور مالدار شخص ہوا کرتا تھا، لیکن اس میں ایک خاص بات تھی. وہ بات یہ تھی کہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار بندہ تھا. جاب بہت ہی مالدار تھا، جیسا کہ تو اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 آکسنس اور 500 جو ہے وہ ڈونکیز گدھے وغیرہ موجود تھے جو اس کے کاروبار میں یا اس کی کھیتی باڑی میں اس کی مدد کرتے تھے. اس کے علاوہ اس کا پریوار بہت بڑا تھا، اس کا خاندان بہت بڑا تھا. ہی ہیز 7 sons and 3 daughters. 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور اپنی وائف اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت ہی خوش اور آرام کی زندگی گزارتا تھا اور اوروں کی بھی مدد کرتا تھا. تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے کہ کچھ اینجلس فرشتے جو ہے اس بات پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کے وقت میں اگر کوئی شخص اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ کو پیارا ہے تو سب سے زیادہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے جاب. یہ بات سن کے شیطان جو ہے ابلیس کو ہے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ جاب کو جو ہے اپنے ایمان سے غافل کر کے رہے گا. اس لیے جس وقت جاب اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اس کے کان میں آ کے کچھ بولتا ہے کہ تم خواہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزارتے ہو، چلو دنیاوی کاموں کی طرف دھیان دو. اس چیز میں کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے باقی کاموں میں بہت مزہ ہے. لیکن چونکہ جاب ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، اس لیے اس پر شیطان کی ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا. لہٰذا شیطان کو بہت غصہ آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاب کی کمپلین لے کے گیا، ایک شکایت لے کے گیا کہ تم نے اسے بہت ساری نوازشیں دی ہیں، اسے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ صرف اس لیے تمہاری عبادت کرتا ہے. اگر اس سے اس کی ساری دھن دولت چھین لی جائے تو وہ کبھی بھی عبادت گزار نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ موڑ لے گا. یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو جاب سے اس کی ساری دولت چھین سکتے ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بہت ہی متقی اور پرہیزگار بندوں میں سے ایک ہے اور وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے غافل نہیں ہوگا. اجازت ملنے کے بعد ابلیس اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور جاب کی دولت چھیننے میں مصروف ہو جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جاب کو ہر طرف سے بری خبریں ملنا شروع ہوتی ہے کہ کسی نے اس کے اونٹ چرا لیے، اس کی بھیڑیں مر گئی، اس کے سارے نوکروں کو قتل کر دیا گیا، اس کا سارا فصل جل گیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح اپنا کام کرنے کے بعد ابلیس ایک انسان کی شکل میں جاب سے ملنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ساری دھن دولت ختم ہو چکی ہے. کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تم ہر وقت عبادت میں گزارتے ہو اور سخاوت کرتے ہو، لوگوں کو پیسے بانٹتے پھرتے ہو، اس لیے تمہاری دولت ختم ہو گئی ہے. اور کافی لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ تم سارا وقت عبادت میں گزارتے ہو، اس لیے اپنے ویاپار پر بالکل دھیان نہیں دیتے، اس لیے تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. حتیٰ کہ میرا یہ ماننا ہے کہ تم سارا وقت عبادت میں مشغول رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور اس نے تمہیں اس نقصان سے بچایا نہیں. حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں بچا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے تمہارا نقصان ہونے دیا تاکہ تمہارے دشمن اس سے خوش ہو جائیں. لیکن اتنا سب سننے کے باوجود بھی جاب کے ایمان میں بالکل کمی نہیں آئی اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہا. اور اسی وقت اس نے کہا کہ جو کچھ بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے میں صرف کچھ پل کے لیے اس کا مالک تھا، اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے جو مجھے دیا وہی واپس لے لیا. یہ سب سننے کے بعد ابلیس دوبارہ سے شکایت لے کے اللہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس دھن دولت کے کھونے سے اسے کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اس کی اولاد ابھی بھی زندہ ہے اور والدین کا اصل امتحان تو ان کی اولاد سے لیا جاتا ہے. تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کی اولاد کو نقصان پہنچا سکوں، اور جب اس کی اولاد نہیں رہے گی، اسے نقصان پہنچے گا، تب اس کا اصلی روپ، جاب کا اصلی روپ ظاہر ہوگا اور وہ تمہاری عبادت کرنا چھوڑ دے گا. Okay students, that's it for today. We will continue narrating the story in our next session. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.